حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں. مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی. جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے. یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب کریں گے. اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا. یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن داؤد ابو داؤد کا روایت کا حوالہ موجود تھا. لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا. مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان. پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن. تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی. آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم. ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے. ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے. پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے